الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق اللہ مولانا العظیم۔ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اس سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے میرے حبیب انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ اس روز ہم ان کے سونے اور چاندی کو آگ میں تپا کر ان کے جسموں پہ داغ دیں گے اور ہم ان سے کہیں گے کہ جس مال کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرتے تھے لو اب اس کا مزہ چکھو۔ اللہ رب العزت کی بے پناہ حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد حضرات گرامی، پچھلے جس خطبے میں جس عنوان کا میں نے آغاز کیا تھا، آج اسی عنوان کا حصہ بنا کر میں اپنی بات کو اور اس عنوان کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ پچھلے خطبہ میں نے اس حصے کو بیان کیا تھا کہ سخی آدمی کو اللہ کی ذات دنیا میں بھی عزت دیتی ہے اور اللہ کے بھی بڑا قریب ہوتا ہے اور موت کے بعد بھی خدا کا دوست ہوگا۔ اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بخیل، کنجوس اور حریص، لالچی اور طمع خور آدمی اس دنیا میں بھی بے حیثیت رہتا ہے، بے توقیر رہتا ہے، اس کی کوئی تعظیم اور عزت و احترام نہیں ہوتا، اور اس کے اس بخل، ہرس، لالچ،
اور خود غرضی کی بنیاد پر اس پر میرا مالک بھی ناراض رہتا، اور جس پر میرا مالک ناراض رہے بھلا وہ سکھ پا سکتا ہے، بھلا وہ دل کا قرار اور چین اس دنیا میں لے سکتا ہے۔ اور اس سے بڑی بات کہ جب وہ مر کر بارگاہ خداوندی میں پہنچے گا تو میرا خدا اس پہ ناراض ہوگا، اور جس پر ناراضگی اللہ کی دونوں جہان میں ہو وہ اس جہان میں بھی گیا اور اس جہان میں بھی گیا۔ آج میں اس پہلو پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ معروضات قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں میں سے 3 آدمیوں کی مثال بیان فرمائی، لوگوں کو یہ عنوان سمجھانے کے لیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ آقا نامدار علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ یہ کوئی کیا کہوں لوک کہانی نہیں ہے، نہ کوئی داستان ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا فرمان ہے۔ ایک ان میں وہ شخص تھا جس کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، جسے ہم آج الرجی کہتے ہیں، اور اس کی بہت ساری اقسام ہیں، اور تقریباً یہ بیماری ہر زمانے میں لا علاج رہی ہے۔ اس کا علاج جب طب یونانی پورے عروج پر تھی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اس وقت بھی یہ بیماری لا علاج تھی، اور اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ بخشا تھا کہ وہ کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگاتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا۔ اور معجزہ وہی ہوتا ہے جس کے سامنے زمانے کے دانشور بے بس ہو جائیں، زمانے کے طبیب، اس کے حکیم، اس کے عالم، اس کے ماہرین بے بس ہو جائیں، معجزہ وہی ہوتا ہے۔ تو یہ ہر زمانے میں تقریباً لا علاج بیماری رہی ہے۔ تو ایک شخص وہ تھا جسے کوڑ کی بیماری تھی، یہی بیماری، اور پرلے درجے کی، اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو گل سڑ نہ گیا ہو۔ اور دوسرا آدمی جس کے سر کے بال نہیں تھے، جسے ہم گنجا کہتے ہیں، اس کے سر پہ بال نہیں ہے۔ اور سر پہ بال نہ ہونا کتنا بڑا عیب ہے، کتنا بڑا نقص ہے انسانی جسم کے اندر، کہ اس کا حسن بھی گیا، اس کی جوانی بھی گئی، اور اس کا حسن فطرت بھی ختم ہو گیا۔ اور تیسرا آدمی تھا نابینا، مادر ذات، پیدائشی نابینا۔ آپ اندازہ کریں جو نابینا ہو وہ اس جہان کی کوئی لذت سے وہ لذت نہیں لے سکتا، جو اپنی آنکھ سے اس سے پوچھیں جس کی بینائی تھی اب نہیں ہے، یا جس نے دیکھا ہی نہیں ہے کچھ، اس سے پوچھیں کہ بینائی کی قدر کتنی ہوتی۔ یہ 3 آدمی تھے، اللہ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا۔ یہ کوڑ کے مریض کے پاس آپ نے فرمایا ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اور اس نے کہا، بھئی اللہ کے بندے تو کیا مانگتا ہے، تیری طلب کیا ہے، جو مانگ تجھے ملے گا۔ اس نے کہا، جی مجھے کیا چاہیے، یہ میری کوڑ کی بیماری ٹھیک ہو جائے تو مجھے سب کچھ مل گیا۔ اس نے اللہ کا نام لے کر اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، اسی دم، اسی گھڑی اس کے جسم کی ساری کھال ٹھیک ہو گئی، اور وہ اپنے آپ کو دیکھ کر بڑا حیران و شستر رہ گیا۔ لیکن انسان بنیادی طور پہ حریص ہے نا، مانگنے پہ پھر مانگتا ہے۔ اس نے کہا، جی اور کوئی دنیا کی دولت، کوئی مال چاہیے تو مانگ لے۔ اس نے سوچا جس کے ہاتھ پھیرنے سے اتنی بڑی بیماری غائب ہو گئی تو یہ کچھ دے بھی سکتا ہے۔ اس نے کہا، جی مجھے ایک
گابن اونٹنی دے دو جو بچہ پیدا کرنے والی ہو، یہ اس زمانے میں بڑی نعمت ہوگی، اور پہلے زمانوں میں یہی بڑی نعمت ہوتی تھی کہ دودھ دینے والا کسی کو جانور مل جائے، اس سے زندگی کا نظام چلتا ہے۔ اس نے اللہ سے دعا کی تو آن کی آن میں اس کے سامنے ایک گابن جوان اونٹنی آ کر حاضر ہو گئی۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ صالح علیہ السلام کے لیے قوم کے سامنے پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکل آئی، پہاڑ کے اندر سے چٹانوں کو پھاڑتی ہوئی باہر آ گئی۔ اللہ جب اپنی نشانی دکھاتا ہے تو مشکل تو نہیں نہ ہوتی۔ اس کے بعد وہی فرشتہ اس گنجے آدمی کے پاس گیا جس کے سر پہ بال نہیں تھے۔ ہاں بھی مانگو۔ تو اس نے کہا جی مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ دیکھ لیں جب بیمار، میں بھی کئی بار بیمار ہو کر ہسپتال میں گیا ہوں، جب آدمی بیمار ہوتا ہے اسپتال میں ہوتا ہے اور وہ انویسٹیگیٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ جب بیماری، وہ پریشان ہوتا ہے کہ میرے تو ٹیسٹ ہو رہے ہیں، خدا کرے کوئی بیماری ایسی جان لیوا نہ نکلے، تو آپ اس موقع پر اس بیمار سے پوچھیں پیسے چاہیے، کہے گا نہیں۔ جانور چاہیے؟ نہیں۔ مال مویشی، زمین نہیں، دکان، تجارت، منڈی، بازار نہیں، کیا چاہیے؟ بس دعا کریں کہ کینسر کی بیماری جو ہے یہ نہ نکل آئے۔ اس وقت وہ مصیبت سب سے حاوی ہوتی ہے نا۔ اس نے کہا جی بس میرے سر کے بال آ جائیں، لوگ مجھے مذاق کرتے ہیں مجھے دیکھ کر۔ اس نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اللہ کی قدرت، سیاہ بال بڑے گھنے اور گہرے اور خوبصورت اس کے سر پہ بال اگائے۔ ہاں بھئی اب کیا چاہیے؟ اس نے کہا ایک گائے مل جائے دودھ پینے کے لیے، دودھ دینے کے لیے، دودھ دوں پیوں، بچوں کو پلاؤں۔ اللہ سے دعا کی تو دودھ دینے والی گائے آ کر حاضر ہو گئی، چلا گیا۔ اب یہ تیسرے آدمی کے پاس گیا جو نبینا تھا۔ ہاں جی کیا چاہیے؟ اس نے کہا چاہیے کیا، میں نے تو جہان کی کوئی چیز اپنی آنکھوں سے جب سے پیدا ہوا ہوں دیکھی نہیں، بینائی لوٹ آئے تو کیا بات۔ فرشتے نے آنکھوں پہ اللہ کا نام لے کر ہاتھ پھیرا تو اس کی بینائی لوٹ آئی، اس کے سارے اندھیرے ختم ہو گئے اور وہ روشنی کو اپنی آنکھوں سے، کائنات کے حسن فطرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ اس نے کہا کیا چاہیے؟ اور اس نے کہا ایک بکری مل جائے دودھ دینے والی۔ اس نے دعا کی، دودھ دینے والی بکری حاضر ہو گئی۔ اب کچھ وقت گزر گیا، اس کی اونٹنی جو تھی اس نے کتنے بچے دیے، نسل در نسل، گائے نے دیے، بچے دیے، گلے بن گئے بڑے بڑے، ان کے پاس حویلیاں بھر گئیں، بکریوں کی، گائے کی، اونٹنیوں کی، حویلیوں کی حویلیاں بھر گئیں۔ پہاڑوں کے دامن تنگ ہو گئے، اللہ کی طرف سے معجزہ تھا نا، پہاڑوں کے دامن تنگ ہو گئے اس کے مال مویشیوں سے، چونکہ یہ ساری آزمائش تھی۔ معجزہ آزمائش تو ہوتا ہے نا قوم کے لیے۔ اب یہی فرشتہ ایک انسان کی شکل میں، محتاج آدمی کی شکل، اس کا روپ دار کر آیا، ایک محتاج کا روپ دار کر آیا، اور آیا سب سے پہلے اسی کوڑ والی بیماری کے مریض کے پاس جو تندرست ہو چکا تھا۔ کہنے لگا اللہ کے بندے، ایک زمانہ تھا تو بیمار تھا، تو مفلس تھا، تنگ دست تھا، اللہ نے اپنا فضل فرما کر تجھے اتنے اونٹ دے دیے، اتنی اونٹنیاں دے دی، میں محتاج ہوں، ایک اونٹ مجھے دے دو تاکہ میں مسافر ہوں اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں۔ اس نے کہا کس مال کا واسطہ دیتے ہو مجھے؟ یہ مال تو میں باپ دادا سے پایا آ رہا، یہ میری کوشش و کاوش ہے، میری اپنی محنت اور مشقت ہے، میرا اپنا حسن تدبیر ہے۔ میں نے تو تجارت کے سارے فنون جانتا تھا، میرے پاس گر تھے، ہنر تھے، میں نے اپنے ہنروں کو، اپنے گروں کو آزمایا اور میں مالدار ہو گیا۔ جائیں 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 جدھر جاتے ہیں، جاؤ کہیں اور بھی تلاش کرو۔ اچھا وہ چلا گیا،
اب دوسرے آدمی کے پاس جو گنجا تھا جسے گائے ملی، بھئی میں مسافر ہوں، محتاج ہوں، فقیر ہوں، غریب ہوں، مجھے ایک گائے کا بچہ دے دو تاکہ میں اس سے اپنا نظام چلا سکوں۔ وہ کہنے لگا کس گائے کی بات کرتے ہو؟ اس نے کہا کیا تم فقیر نہیں تھے؟ نہیں نہیں، میں تو فقیر نہیں تھا۔ محتاج نہیں تھے؟ نہیں۔ مریض تھا؟ نہیں۔ او بھائی یہ مال تو میں نے خود کمایا، اپنی محنت سے کمایا، اپنی کوشش سے کمایا، کس گائے کی جائیں چلا گیا۔ اب یہ گیا اس مریض کے پاس جو مادرزاد نبینا تھا، اور اس سے بھی یہی سوال دہرایا کہ بھئی میں محتاج ہوں، کبھی تو بھی محتاج تھا؟ اس نے کہا تو نے ٹھیک کہا، میں نبینا تھا، میری بینائی نہ تھی، میں محتاج تھا، میرے پاس کوئی جانور نہیں تھا، اللہ نے اپنا کرم فرمایا، اپنی رحمت کی تو مجھے ایک بکری مل گئی، پھر اس سے میری حویلیاں بڑھ گئیں، پھر میرے ریوڑ بن گئے، میرے چرواہے آ گئے۔ یقیناً میں غریب تھا، مانگ جو تو مانگتا ہے، یہ میرے ریوڑ ہیں، جتنا جی چاہتا ہے لے جا۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے محتاج کی جھولی بھری، جس نے فقیر کو عطا کیا، خدا کی جود و سخا سے آج یہ مجھ پہ عطائیں اور عنایتیں ہیں، میں کیا تھا، لے جا جو جی چاہتا ہے۔ فقال انی ملک، اس نے کہا نہیں، میں نہ مسافر ہوں، نہ محتاج ہوں، نہ غریب ہوں، میں خدا کا وہی فرشتہ ہوں جو اس سے پہلے بھی تم تینوں آدمیوں کے پاس آیا تھا۔ اللہ نے دے کر آزمایا، دونوں ناکام ہو گئے، تو کامیاب ہو گیا، ان پہ خدا ناراض ٹھہرا، تجھ پہ خدا راضی ہو گیا۔ بس حدیث یہی ہے۔ اب وہ پہلے جن پہ خدا ناراض ہوا تھا وہ کبھی اپنے مال جانور مویشی کو بچا نہیں سکتے تھے، اور اب پوری دنیا دشمن ہو جائے تو اس بھیڑ بکریوں والے پہ خدا کی رحمت کا دروازہ کوئی بند نہیں کر سکتا۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ بخیل آدمی یوں خدا کی نظر میں مغضوب ٹھہرتا ہے، جس پہ بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں واقعہ بیان فرمایا، جب قریشی لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اکڑے نا، اور ان کے باغ تھے، انگوروں کے باغ، کھجوروں کے باغ، مال مویشی بڑے تھے، اور اکڑے دین الہی کے سامنے، تو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ایک واقعہ ان کو سنایا، نہ بھی اکڑو نا، یہ کائنات میں جو رزق تم پا رہے ہو یہ خدا کی مہربانی ہے۔ بڑے بڑے فنکاروں اور اداکاروں کو بھوکے مرتے خدا کی قسم ہم دیکھتے ہیں، بڑے بڑے تاجروں کو، ذمہ داروں کو، ان کی اولادوں کو ہم بازاروں میں رسوا دیکھتے پھرتے ہیں۔ یہ اللہ کی جود و سخا کا نتیجہ ہے جو مجھ پر بھی ہے، آپ پر بھی ہے، اور پوری کائنات پر ہے۔ ان کو واقعہ سنایا، اکڑو نا، خدا کی طرف لوٹو، اللہ کی طرف لوٹو، اس کے غضب سے بچنے کے لیے اپنے دروازے کھول دو۔ او مالدارو، مکے کے مالداروں کو واقعہ سنایا، فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ اللہ نے واقعہ بیان فرمایا، میرے حبیب ان کو واقعہ سناؤ کہ پہلی قوموں میں ایک شخص تھا، بڑا سخی تھا، مالدار تھا، اس کا ایک باغ تھا، جب اس کی پیداوار ہوتی پھل توڑتا، چنتا، اس کے 3 حصے کرتا، ایک اپنے گھر میں بھیجتا، ایک عزیز و اقارب میں اور فقیروں میں بانٹ دیتا، اور ایک بعض روایت ہے کہ وہ باغ پہ لگا دیتا، بعض ہے کہ ایک حصہ فقیروں کو دیتا، ایک حصہ رشتہ داروں کو دیتا۔ یوں بھی کر لیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں پہ بانٹتا، ایک حصہ فقیروں پہ بانٹتا، ایک حصہ گھر لے جاتا۔ بچے پڑھ لکھ کر، ریاضی پڑھ کر جوان ہوئے، یا یوں کہیے اکنامکس کامرس پڑھ کر، حساب و کتاب پڑھ کر جوان ہوئے، انہوں نے جمع تفریق کی، کہا باپ تو بڑا بیوقوف تھا، انہوں نے جمع تفریق کی تو ہمیں بچتا کیا ہے،
کہا باپ تو بڑا بے وقوف تھا، دنیا سے چلا گیا، اب ہم اپنی معیشت مضبوط کرتے ہیں، اپنے گھر کو استحکام بخشتے ہیں، ہم مالدار ہو جائیں، زردار ہو جائیں، خوشحال ہو جائیں۔ یہ باپ کا طریقہ کون سا طریقہ تھا کہ جب وہ پھل توڑتا تو آواز لگا دیتا گاؤں میں، چلے آؤ بھئی محتاجو، چلے آؤ بھئی عزیز رشتہ دارو۔ ایک کیسی بات تھی ہمارے باپ کی، بچت ہی نہیں کی اس نے، کچھ جمع ہی نہیں کیا، جائیدادیں ہی نہیں بڑھائیں، کیسا باپ تھا۔ اب گئے، یہ دل میں دماغ میں اندر یہ رات طے کر لیا انہوں نے، اور کہا کہ باپ تو دن کے اجالے میں پھل توڑتا تھا، ہم رات کی تاریکی میں توڑیں گے، تاکہ وہ محتاج اور رشتہ دار جو عادی ہو چکے ہیں اس بات کی، وہ رات کو چوری چوری پھل توڑ لیں، دن کو توڑا تو وہ بھی آ جائیں گے، ہم شرمسار ہوں گے۔ ہاں؟ ایسے کریں، رات کو چلیں، اندھیرے رات کو چلے۔ قرآن مجید کمال جملے بیان کرتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اٹھے، جمع ہوئے، اور 3 بھائی نظر آتے ہیں، 3 بھائی، منجلا بیچ کا، درمیانہ بھائی کہنے لگا اللہ سے ڈرو، یہ طرز خدا کو کہیں ناپسند نہ آ جائے، ڈرو اللہ سے۔ ان دونوں نے کان نہ دھرا اس کی بات پر، اسی طرح رات کو نکلے کہ جا کر رات کے اندھیرے میں پھل توڑتے ہیں۔ جب گئے چھپ چھپ کے، قرآن کہتا ہے چپ کے نکلے، خاموش، کہ کہیں کوئی ہماری آواز بھی نہ سن لے کہ ہم باغ کی طرف جا رہے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے رات کے اندھیرے میں گئے، اپنے باغ کے پاس پہنچے تو وہاں باغ موجود نہیں تھا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اللہ نے اس کو چٹیل میدان بنا دیا، کوئی کھجور کا ایک درخت نہ اس کا تنا، نہ انگور کی کوئی بیل، نہ اس کے باقیات، ہر چیز جل کر راکھ ہو چکی تھی، اور وہ صاف میدان چٹیل بن چکا تھا۔ تو کہنے لگے یوں لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے، یوں لگتا ہے کہ ہم اپنے باغ کی راہ بھول گئے ہیں، وہ تو یہیں کہیں تھا، یہ کدھر چلے گئے؟ بیچ والا بولا نہیں، راستہ نہیں بھولے، خدا ناراض ہو چکا ہے۔ اور وہیں لگے توبہ کرنے، واپسی کی طرف لوٹے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، پھر ایسا نہیں کریں گے۔ تو اندازہ کریں، پہلی بات تو یہ ہے جب ان کی رات کو نیت بگڑی، نیت کے بگاڑ پہ اللہ نے سزا دے دی ہے۔ ایسے ہے نا، رات کو مشورہ ہی کیا ہے، ابھی جا کر پھل نہیں توڑے، اپنے باغ کے پھل نہیں چنے، بس نیت بگڑی، نیت میرے بھائیوں، نیت اچھی کر لیں کہ یا اللہ تو مجھے دولت دے تو تیری راہ میں دوں گا، یا اللہ مجھے کچھ دے تیری راستے میں بانٹوں گا، غریبوں کے کام آؤں گا، بیماروں کے کام آؤں گا، مجبوروں کے کام آؤں گا، مزدوروں کے کام آؤں گا، تیرے نام پہ خرچوں گا، ریاکاری سے بچوں گا، بناوٹ سے بچوں گا، تصنع سے بچوں گا۔ اور یہ ہمارے ہاں بڑا رواج ہے کہ اگر 2 4 10 روپے ہم دینا بھی چاہیں تو ہم یہاں رکھ کے دیتے ہیں، یہاں رکھ کے، وہ اللہ کو دے رہے ہیں، وہ تو اپنے نفس کو دے رہے ہیں، وہ تو ریا کے لیے، بناوٹ ہے، تصنع ہے۔ ایسی سخاوت پہ بھی اللہ کی پناہ، الحذر الپناہ۔ خیر، تو اللہ نے یہ واقعات سنائے مجھے اور آپ کے لیے، ہے قرآن ہے اور نبی پاک کا فرمان ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ کوئی لوک کہانی نہیں ہے، کوئی داستان نہیں ہے، یہ حکایات رومی میں نہیں ہے، نہ حکایات سعدی میں ہے، یہ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہے۔ تو اس سے ہم اس کو مشعل راہ بنائیں۔ بلکہ میں پھر چند باتیں کہوں گا، سخاوت اور شجاعت اور غیرت، ان تینوں کی سرحدیں ملتی ہیں، پھر سن لیں۔ بخل، کنجوسی، ہرس، بزدلی اور بے غیرتی، ان تینوں کی سرحدیں ملتی۔ بخیل، حریص، کنجوس آدمی کبھی بہادر نہیں ہوتا اور کبھی غیرت مند نہیں ہوتا۔
اور سخی آدمی ہمیشہ بہادر ہوتا ہے، اور بہادر ہی ہمیشہ غیرت مند ہوتا ہے۔ اگر یقین نہیں تو چلے آئیں دیکھ لیں عرب کی تاریخ، عرب کی تاریخ دیکھ لیں۔ اللہ نبی بر صغیر میں بھی بھیج سکتا تھا، یورپ میں بھی نبی آ سکتے تھے، افریقہ کے صحراؤں میں بھی نبی پیدا ہو سکتا تھا، اور نبی آخر الزمان کو اللہ نے عرب میں پیدا کیا۔ سنیے، عرب میں پیدا کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب بڑے سخی لوگ تھے، مشرک تھے، ظالم تھے، قاتل تھے، حق مارتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ساری خرابیاں ان میں موجود تھی، لیکن ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ وہ صاحب کرم تھے۔ عرب صاحب کرم کا مطلب سخی تھے۔ ایک عرب ایک مہمان کے لیے اونٹ ذبح کر دیتا تھا، ایک عرب ایک مہمان کے لیے اپنی بکری ذبح کر دیتا، اور جو اس کی کل کائنات ہوتی تھی۔ وہ بدو عرب کے صحرا نشین، ان کے خیموں کے پاس خیموں کی تنابوں سے ایک بکری بندھی ہوتی تھی، مہمان آتا تو اس کو ذبح کر دیتے تھے۔ یہ ان کی خوبی تھی، لیکن اللہ نے ان کی جہالت کو اور ان کی جاہلیت کی حمیت کو، عرب جاہل تھے نا، غیرت مند تھے، ان میں حمیت تھی، لیکن حمیت تھی جاہلیت کی۔ اللہ نے حمیت جاہلیت کو موڑ کر اسلام کی حمیت بھر دی، اسلام کی غیرت بھر دی، تو پھر عرب نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، کیا دنیا نے اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ عرب نے نہیں دیکھا کہ ان عرب بدوؤں نے، صحرا نشینوں نے، کوہستان میں رہنے والوں نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں؟ تاریخ اس پہ حیران ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو بدر و حنین میں دیکھ لو، خندق و احد میں دیکھ لو۔ یہ وہی لوگ تھے نا، یہ پہلے سخی تھے، ان میں سخاوت تھی، اور سخیوں کو اللہ بہادر بناتا ہے، اور ان کی بہادری کے کارنامے میں کیا کیا بیان کروں۔ اور پھر اس سخاوت کی وجہ سے اتنے شجاع ہوئے، اتنے بہادر ہوئے، اتنے بہادر ہوئے۔ اور یاد رکھیں، جو مال خرچ کرنا نہیں جانتا اسے جان دینا کبھی نہیں آتی۔ کیا خیال ہے؟ جو مال خرچ کرنا نہیں جانتا وہ جان کیسے دے دے گا؟ جو مال خرچ کرنا جانتا ہے وہی موقع پہ آ کے جان دیتا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ نے یہ معاہدہ کیا ہے اہل ایمان سے، تم مجھے مال دو، تم مجھے جان دو، میں تمہیں جنت دوں گا۔ جو مال نہیں دے سکتا وہ جان کیسے دے گا؟ اس لیے مالداری کی سخاوت انسان کو منصب شہادت کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو تبوک کے موقع پر صحابہ کی سخاوت دیکھو،